أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا بڑے غلبے والا ہے۔ فرمایا کہ رسولوں کے مقابلے پر جو لوگ آئیں گے اتار چڑھاؤ تو ہوگا، کبھی ان کو کامیابی ملے گی، کبھی میرے رسولوں کو کامیابی ملے گی، لیکن بالآخر کامیابی میرے رسولوں کے حصے میں آئے گی۔ اور فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ہم نے لوح محفوظ میں یہ فیصلہ لکھ رکھا ہے کہ میرے رسولوں کی ہی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ اگر ہر دفعہ رسولوں کو ہی فتح ہو تو پھر غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر ایمان لانے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، کیونکہ سب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ تو ہر جنگ میں رسول ہی جیتتے ہیں۔ لیکن اگر فتح بھی ہو، شکست بھی ہو، اتار چڑھاؤ ہوتا رہے، تو پھر رسولوں کا ساتھ وہی لوگ دیں گے جن کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، یہ رسولوں کے غالب ہونے کی علت ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ غلبے والا ہے تو پھر اس کے رسول کیوں نہ کامیاب ہوں، وہی کامیاب رہیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی قوم جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی بھی رکھتا ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگرچہ یہ مخالفت کرنے والے ان کے اپنے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، برادری کے لوگ ہوں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھتے ہیں اور باقی تمام محبتیں اس محبت پر قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے والد کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے، اور جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث، انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جنگ بدر میں قتل کیا۔ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے قتل کیا۔ اور جب بدر کے قیدیوں کا معاملہ پیش ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے تو کہا انہیں فدیہ لے کر معاف کر دیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر آدمی کے حوالے اس کے قریبی رشتہ داروں کو کریں اور وہ انہیں اپنے ہاتھ سے قتل کریں، اور عقیل بن ابی طالب کو حضرت علی کے حوالے کریں، وہ انہیں قتل کریں، اور میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریں، میں انہیں قتل کروں۔ تو انہوں نے چونکہ تمام محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ فرما دیا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے صحابہ کرام کے لیے جنت کا۔ اب جو لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں اور ان پر زبان درازی کرتے ہیں، ان کے لیے میں بہت بڑی وعید ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے نعمتوں سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضامندی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔
فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کا گروہ ہے اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم او عشیرتہم، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو یقیناً اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 29 اپریل 2025 کو سورۃ المجادلہ ختم ہوئی اور اس کے بعد سورۃ الحشر کا ترجمہ و تفسیر بیان ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔